نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانبیاء کا تیسرا رکوع ہے. اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعامات میں سے کچھ انعامات کا ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مقدس میں اپنے بندوں کو اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف جب متوجہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بندوں کو اپنے انعامات بھی یاد دلاتے ہیں. اور انسان کی اللہ نے کیونکہ فطرت کچھ ایسی بنائی ہے کہ یہ اپنے منعم، اپنے محسن کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کا اس کے ساتھ تعلق مہربانی و عنایت کا ہو، جو اس پر عطا کرنے والی ذات ہو، تو یقیناً انسان اس کا ممنون و مشکور ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے. تو انسان کے لیے اس کا سب سے بڑا منعم، بڑا محسن، سب سے بڑا پروردگار جس نے اس کو پالا پوسا، اس کی ضروریات کا انتظام کیا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے انسان کو اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی چاہیے. اور یہی دعوت رہی ہے تمام انبیاء اور رسل کی کہ اللہ کو معبود مانو اور اسی کی اطاعت کرو. قرآن نے پچھلے رکوع میں اسی بات کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جس قدر رسول بھیجے ان کو ایک ہی بات کا حکم دیا تھا کہ تم یہ اعلان کر دو، لا الہ الا انا، کہ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہی وجہ ہے کہ سب انبیاء کی جو مرکزی دعوت رہی ہے وہ لا الہ الا اللہ کی رہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے. اور لہذا جب تم نے اس کو ہی معبود تسلیم کر لیا ہے، مان لیا ہے، تو اسی کی بندگی اور اطاعت بھی کرو. فاعبدون، اسی کی اطاعت کرو. اس کے سوا کسی اور طاقت و قوت کو تسلیم کر کے اس کے سامنے جھکنا، اس کے قانون کو تسلیم کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اطاعت اور بندگی کا جب حکم دیا تو سات بندوں پر جو انعامات کیے ہیں اس کو بھی بیان فرمایا. یہاں پر ان انعامات میں سے کچھ انعامات کا تذکرہ کیا. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ الوہیت رب العالمین کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے ربوبیت کو ذریعہ بناتا ہے. یعنی اللہ کی جو اس کائنات میں اپنے بندوں کے ساتھ پرورش کا نظام جاری و ساری ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی الوہیت کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کی معبودیت کی طرف انسان کو توجہ دلائی جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس کائنات کی تخلیق کی طرف متوجہ کی ہے. اس یاد رکھو، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مقدس کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. بہت سارے لوگ قرآن مجید کی بعض آیات سے سائنسی بحثیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ان میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ جو اصل قرآن کا مدعا اور مقصود ہوتا ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے. یہ کتاب کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، اس کا موضوع
انسانیت عامہ ہے، یعنی عام انسانیت کی تربیت کرنا، ان کی اخلاقی، ان کی روحانی، ان کی معاشرتی، ان کی سماجی ان مسائل کو حل کرنا، اس کے حوالے سے ان کے سامنے رہنمائی دینا، انسان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر کے پیش کرنا کہ تمہاری یہ مسائل ہیں، تمہاری یہ تقاضے ہیں، یہ تمہاری ضروریات ہیں، یہ تمہارے لیے رہنمائی ہے، عمل کرو۔ قرآن کا موضوع در حقیقت یہ ہے، انسانیت، انسان کی کیا تقاضے ضروریات ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے، اسے کس طرح کا سماج اور معاشرہ بنانا چاہیے، اور اس کی حفاظت کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، کن خرابیوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن نے اس حوالے سے در حقیقت اپنے اندر بحث اور بات چیت کی ہے۔ تو جہاں کہیں ضمنی طور پر اس کائنات کا یا کائنات کی اشیاء کا تذکرہ آتا ہے تو وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ اس انسان کو کسی عام حکم کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو اس میں آسمان و زمین کے تخلیق کا تذکرہ کیا ہے تو وہ در حقیقت آسمان و زمین کی سائنس بیان کرنا مقصد نہیں ہے اللہ کا، لیکن اس کے ذکر سے انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلانی ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں بٹھانی ہے، تاکہ انسان کے دل میں جتنی عظمت الہی ہوگی اتنے اس کا حکم ماننا اس کے لیے آسان ہوگا۔ لیکن مفسرین نے اس پر بات کی ہے قرآن مجید میں جو اس حوالے سے آیات آئی ہیں، ہم اگر مختصراً ان کا خلاصہ سامنے رکھیں تو کسی قدر اس کائنات کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو کائنات بنی ہے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اس کی کیا حالت تھی۔ قرآن نے خود ہی اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ ثم استوى الی السماء، اللہ نے یہ جو کائنات کی طاقتیں پیدا کی ہیں تو آسمان کو بنانے کی طرف جب اللہ متوجہ ہوا تو آسمان اپنے وجود میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ فرمایا ثم استوى الی السماء وهي دخان، وہ ایک دخان کی صورت میں تھا، یعنی آسمان اور یہ ساری کائنات اپنے وجود میں آنے سے پہلے ایک مادہ دخانیہ کی صورت میں تھا۔ دخان عربی میں ویسے دھوئیں کو کہتے ہیں، مراد کوئی اسی طرح کا مادہ اور میٹر تھا، منجمد قسم کا، کہ جو اس کائنات کی وجود میں آنے سے پہلے اس کی ایک ٹھوس شکل تھی جی، یہ ایک فضا میں موجود کوئی ایک مادہ تھا۔ پھر اللہ نے اس کو مختلف مدارج اور درجات میں پیدا کیا ہے اس کائنات میں، اور اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ 6 دور اس کائنات کی تخلیق میں گزرے ہیں، 6 ادوار میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ان 6 ادوار کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 ایام میں پیدا کیے۔ یوم سے مراد یہاں دور ہے، یہ ہمارے دنیا کا جو یوم اور دن ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، یہ تو 10 سے 12 14 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کا جو دن ہے اس کی شمار اور مقدار دوسری ہے، جس کو خود قرآن نے دوسری آیات میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ایک جگہ پہ 1000 سنہ کا ذکر ہے، دوسری جگہ پہ 50,000 سنہ کا ذکر ہے، کہ یہ جو تمہارے ایام ہیں اگر 50,000 سال ہوں تو اللہ کے ہاں کا ایک دن بنتا ہے، 50,000 سال تمہارے ہوں تو اللہ کا ایک دن بنے گی، یعنی ایک دور اس کو سمجھا جائے۔ تو 6 ادوار میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس کی بھی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی کہ اللہ نے سب سے پہلے 2 دنوں میں اللہ نے آسمان اور اس کی قوتوں کو پیدا کیا، فی یومین، 2 دنوں کے اندر یا 2 دوروں کے اندر آسمان بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد زمین جو ہے وہ 2 دنوں میں بنائی گئی، زمین کا مادہ اس سے الگ کیا گیا، لیکن جب زمین کا مادہ یعنی پہلے تو آسمان و زمین یہ دونوں اکٹھے تھے، ایک ہی شکل میں تھے، ان کا مادہ ایک ہی تھا، اس کا بھی قرآن نے ان آیات میں تذکرہ کیا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا،
کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے جو اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں کہ بے شک آسمان و زمین دونوں کیا تھے؟ رتق تھے، ملی ہوئے تھے، ان کا ایک ہی مادہ تھا، ایک ہی میٹر تھا، دونوں اکٹھے تھے، کانتا رتقا۔ اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ففتقناہما، ان میں جدائی پیدا کر دی، ان کو الگ الگ کر دیا، آسمان کا مادہ الگ اللہ نے کر دیا، اور پھر اسی سے اللہ نے زمین کا مادہ الگ کیا، زمین کا ٹکڑا الگ کیا۔ اور اس کا بھی طریقہ ہی ہوا، جیسے یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، دوسری جگہ پر بھی ہے کہ اللہ نے جب زمین کو بنایا نا، تو سب سے پہلے اس مادے کو مائی شکل میں، پانی کی صورت میں تبدیل کیا، جس کا تذکرہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ دنیا میں موجود ہر جاندار چیز، اس کی حیات کا سبب پانی ہے، اس کی ابتدا گویا پانی سے ہوئی۔ تو سب سے پہلے پانی ہی پانی الگ کیا گیا، پانی ہی پانی ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے خشکی کے قطعات وہ نمودار کیے، ظاہر کیے۔ یہ زمین کا بھی ایک ٹکڑا ہے، وگرنہ تو یہاں پانی ہی پانی ہے، اس کائنات میں اب بھی پانی زیادہ ہے، اور زمین کے تو چند ایک ٹکڑے ہیں، چند ایک بر اعظم کہتے ہیں نا، خشکی کا وہ ٹکڑا جو کسی پانی کی سطح پر ظاہر ہو۔ 7 بر اعظم مانے گئے ہیں، یعنی وہ 7 خشکی کے ٹکڑے ظاہر ہوئے جن کے اوپر انسانوں کو بسایا گیا اور آباد کیا گیا، وگرنہ باقی سارا پانی ہی پانی ہے۔ یہ 7 خشکی کے ٹکڑے، ان میں سے ایک ہمارا یہ خشکی کا ٹکڑا ہے، جس کو بر اعظم ایشیا کہا جاتا ہے، اور اس میں سے پھر یہ چھوٹا سا بر عظیم ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ بر اعظم ایشیا تو بہت بڑا خشکی کا ٹکڑا ہے، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا بر عظیم پاک و ہند کا ہے جس میں ہم آباد ہیں۔ تو یہ ایک زمین کے ٹکڑے مختلف اللہ نے الگ کیے اس سے، یعنی اسی پانی میں سے پھر خشکی کے کچھ ٹکڑے اللہ نے الگ کیے، اور پھر ان کے اوپر اللہ نے پہاڑوں کا سلسلہ بھی قائم کیا، جس کا تذکرہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پھر ہم نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے، گاڑ دیے، اور ایسے رکھ دیے اللہ نے جیسے میخ اور کیل کسی دیوار میں ٹھوکا جاتا ہے، اسی طرح گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو پھونک دیا، لگا دیا، اور مضبوطی کے ساتھ، تاکہ اس کا بھی قرآن بھی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی حکمت یہ تھی کہ ان تمید بہم، کہ یہ زمین ان کو، انسانوں کو لے کر حرکت نہ کرنے لگ پڑی، زلزلہ نہ آ جائے، کانپتی نہ رہے، حرکت میں نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوطی سے گویا ان پہاڑوں کے ذریعے سے باندھ دیا ہے کہ تم نے حرکت نہیں کرنی۔ یہ ان تمید بہم وجعلنا، لیکن پہاڑ اس طرح نہیں اللہ نے بنا دیے کہ اب وہ پہاڑ کسی کام کے نہ رہیں، وہ انسان کی کسی ضرورت کو پورا نہ کریں، بلکہ ان پہاڑوں میں بھی اللہ نے ایک تو بڑے خزانے رکھ دیے، بے شمار اللہ کے خزانے ان پہاڑوں میں موجود ہیں، اور وہ خود پہاڑ ایسے بنائے کہ انسان کی بے شمار ضرورتیں ان سے پوری ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان پہاڑوں کی بناوٹ اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ آپ ایک طرف سے دوسری طرف پہاڑوں کے اندر سے بھی گزر سکتے، جا سکتے۔ اسی کو قرآن ان الفاظ میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بنائے ہم نے ان پہاڑوں میں بھی فجاجًا سبلا، کشادہ راستہ، ان میں بھی درے ہیں، درمیان میں 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو درہ ہوتا ہے، جو عام طور پر لوگ اس سے گزر کر دوسری طرف جاتے ہیں، جہاں پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں درمیان میں درے موجود ہوتے ہیں کہ جن سے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے، تو ہم نے ان کے درمیان درے بنائے ہیں راستوں کے لیے، کشادہ راستے بنائے ہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ کیا اپنا راستہ پا سکیں، اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور پھر دیکھو یہ زمین جس میں تم آباد ہو، اس کے اوپر بھی ذرا نظر اٹھاؤ، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے تمہارے اوپر آسمان ایک محفوظ چھت کی صورت اور شکل میں کیا کر دیے، بنا دیے، سقفًا محفوظا، جیسے گھر کی چھت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے اس کائنات کی زمین کی چھت بنائی ہے، اور وہ چھت محفوظ ہے، پھٹنے سے ہو سکتا ہے تمہاری چھت گر پڑے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی دراڑ آ جائے، لیکن اللہ نے آسمان ایسے بنایا ہے
کہ اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ، کوئی شگاف، کوئی پھٹنے، کوئی گرنے کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے یہاں لفظ اللہ نے بڑھایا ہے سقفا محفوظا، کہ ہم نے تمہاری اوپر آسمان کی چھت بنائی ہے لیکن محفوظ ہے، وہ ہر طرح کی دراڑ سے، پھٹنے سے، شگاف پڑنے سے، گرنے سے محفوظ چھت ہم نے بنائی ہے۔ ذرا اس میں بھی غور کرو، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کی یہ بے شمار نشانیاں، زمین کا بننا، پانی کا ظاہر ہونا، اور پھر اس پر ان خشکی کے قطعات کا ظاہر ہونا، پہاڑوں کا ایک سلسلہ، آسمانوں کی محفوظ چھت، آیات قدرت میں انسان غور نہیں کرتا، بس ان کو سرسری سی نظر سے دیکھ کر گزر جاتا ہے۔ ہم عن آیاتها معرضون، لیکن لوگ ہیں یعنی وہ منکر ہیں کہ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ مزید دیکھو اس قدرت کے نمونے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہ اس نے اس کائنات کے اندر رات اور دن کا نظام بنایا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ دن ہی دن ہو یا رات ہی رات چلتی رہے۔ اگر رات ہی رات رہے تو انسانوں کے لیے تب بھی مشکل، دن ہی دن رہے تو تب بھی انسانوں کے لیے مشکل ہو۔ اس نے رات اور دن دونوں کا نظام قائم کیا، اور پھر اس طرح سورج اور چاند کا سلسلہ بھی اس نے قائم کیا۔ صرف سورج ہو جی، اور تو اس کی تمازت، اس کی تپش اور اس کی روشنی سے بھی انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ چاند ہے تو اس سے بھی اس کے لیے اللہ نے چاند اور سورج کا بھی ایک بہترین نظام بنایا ہے، اور فرمایا کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں وہ چل رہا ہے، تیر رہا ہے۔ چاند سورج اپنے مدار میں کام کر رہے ہیں جی، یعنی مدار کا مطلب ان کا جو مقام اللہ نے ٹھہرا دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، اس اپنے مقررہ راستوں کے اندر چاند اور سورج طلوع و غروب ہو رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے خلاف ہو، وہ اپنے مقررہ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون۔ اور ایک بات قرآن نے آگے اور بات کی ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ یہاں اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر کیا۔ دنیا میں انسان جب کسی سے دشمنی کرتا ہے، کسی کا دشمن بن جاتا ہے، تو انسان اپنے دشمن کی ہلاکت اور موت کی امید میں ہر وقت لگا رہتا ہے کہ میرے دشمن مر جائے، جان چھوٹے اس سے۔ جب وہ کچھ کر نہیں پاتا، خاص طور پر کمزور ہوتا ہے نا جب کوئی، تو وہ اپنے طاقتور کو دشمن کے لیے موت کی تمنا اور آرزو لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ کچھ اسی طرح ہی کی سوچ تھی جب دین اسلام کا ظہور ہوا، جب دین اسلام کا آغاز ہوا، تو سب سے پہلے تو اس طاقت کو، اس قوت کو، اس روشنی کو بجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس وقت کے رؤساء نے، سرداروں نے، طاغوتی طاقت اور قوتوں نے ختم کرنے کی کوشش کی کہ اس کو ختم کیا جائے، ابھی سے اس کو بجھا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ چنانچہ اس حوالے سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سخت رویہ اختیار کیا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بھی بڑا سخت رویہ اختیار کیا۔ لیکن اللہ کا نور تو وہ ہے نا جو پھیل کر رہتا ہے، غالب آ کر رہتا ہے۔ اللہ ایک تدبیر بھی کرتا ہے اس کائنات میں کہ جب اس نے حق کو غالب کرنا ہوتا ہے تو باطل چاہے کتنا ہی وہ زور لگا لے، کامیاب نہیں ہوتا۔ اب ان کی کوشش تو تھی کہ کسی طریقے سے اس روشنی کے نور کو، اس چراغ کو ختم کر دیا جائے، بجھا دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ یہ دن بدن روشن ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا، حضور کے ساتھی، حضور کی جماعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی، کبھی بڑے بڑے ان سرداروں کے صاحبزادے بھی ایسے ہیں کہ وہ بھی ایمان لے آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دن بدن اسلام کی شان و شوکت و طاقت و قوت بڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بھانجے، اب وہ اسلام لے آئے تو اسلام اور مضبوط ہو گیا، لوگوں کی اسلام کے بارے میں اور توجہات بڑھ گئی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ عمر بن عاص
وہ ایک شہزادے ہیں وہ مسلمان ہو گئے، خالد بن ولید ہیں وہ مسلمان ہو گئے، رفتہ رفتہ یہ تمام جو ان سرداروں کے صاحبزادے تھے یہ بھی مسلمان ہونے لگے۔ پہلے تو وہ زیادہ تر کمزور طبقہ حضور کے ساتھ تھا، لیکن رفتہ رفتہ جب ان شہزادوں، صاحبزادوں اور سردار زادوں نے اسلام قبول کیا، اب یہ بڑے دل ملائے کہ کیا کریں، پریشان ہیں لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے، ایک طاقت قوت سامنے آ گئی ہے۔ تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تمنا کرنے لگے، یہ کب تک چلیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، بس سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نتربص بمحمد ریب المنون، وہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ ان پر کوئی ایسی آفت ہے یہ چلے جائیں۔ قرآن نے کہا فتربصوا، تم بھی انتظار کرو تو ہم بھی تمہاری موت اور تباہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ان الفاظ میں بیان کی ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے پیغمبر یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ بتاؤ ہمیشہ کس نے رہنا ہے؟ آپ سے پہلے کوئی انسان ہمیشہ رہا ہے؟ یہ دنیا ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ نے چلے جانا ہے، آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں مرنا؟ افإن مت فهم الخالدون، آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہی ہمیشہ رہیں گے؟ انہیں اپنی موت کی بھی فکر کرنی چاہیے، یہ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں جبکہ خود ان پر بھی موت آنے والی ہے، تباہی و بربادی ان پر آنے والی ہے۔ اور یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے ایک اصولی بات یہاں سمجھا دی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، ہر نفس پر موت ضرور آئے گی۔ یہاں اللہ نے جو الفاظ ذکر کیے ذائقۃ الموت کے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو جو موت کی تلخی جو سب سے زیادہ اس کو محسوس ہوتی ہے وہ زبان ہی پر محسوس ہوتی ہے جی، اس کی کڑواہٹ، بے چینی اور پریشانی کا اظہار اس کی زبان جب لڑکھڑانے لگتی ہے نا، اس لیے ذائقہ کا تعلق بھی زبان سے ہے۔ تو یہاں اس کو اثر میں ذکر کیے جس حصے پر موت کا سب سے زیادہ اثر ظاہر ہوتا ہے، تو فرمایا ہر انسان نے موت کے ذائقوں کو چکھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں ہم مختلف حالتوں سے تمہیں آزماتے ہیں، کبھی اچھی حالت ہوتی ہے، کبھی بری حالت ہوتی ہے، کبھی انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے، کبھی غمی آ جاتی ہے، کبھی مشکلات ہیں تو کبھی راحتیں ہیں۔ یہ دنیا کا جو نظام ہم نے شر و خیر کے ساتھ وابستہ کی ہے، اس کے ذریعے در حقیقت تمہارے عمل کی آزمائش ہے کہ تم اس وقت کیا عمل اور کام کرتے ہو۔ مشکل حالات آئیں تو تم اس وقت کیا کرتے ہو، اچھے حالات آئیں تو تم کیا کرتے ہو۔ اگر انسان پر اچھے حالات آئیں پھر وہ غافل ہو جائے، شراب و شباب میں پڑ جائے، مشکل حالات آئیں پھر جزا و فضا کرنے لگ پڑے، روڑے دھوڑے لگ پڑے، تو پتہ چلا کہ یہ تھوڑا دلا انسان ہے، اس کا دل کوئی مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ اصل حالت دلیر وہ ہوتا ہے، سمجھدار وہ ہوتا ہے جو حالت جیسی بھی ہے وہ اپنی اس حالت کو برقرار رکھے، اچھی حالت ہے تب بھی اپنے آپ کو قائم رکھے، اس کے اندر شوخی پیدا نہ ہو، تکبر و رعونت و غرور نہ آئے، اور جب اس پر بری حالت ہو تو تب بھی اس کے اندر جزا فضا، رونا دھونا، پیٹنا، بے صبری پن کا اظہار نہ ہو۔ تو یہ اصل تو دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل کیا اس وقت ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری یقیناً اچھائی اور برائی سے آزمائش کرتے ہیں، تمہیں آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے، تمہارے پھر اس عمل کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا، جس طرح کا تم نے دنیا میں عمل کیا، جس طرح کا کردار تمہارا تھا، اس کے مطابق تمہیں پھر سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے ان آیات مبارکہ میں انسان کو اپنے عمل کے درست کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق۔